أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 146 اور 147. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں، اس رسول کو، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں کا ایک گروپ حق کو جان بوجھ کر کے چھپا رہا ہے. حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. Those to whom we gave the scripture know him as they know their own sons. And indeed a party of them conceal the truth while they know it. The truth is from your Lord, so never be among the doubters. ان 2 آیتوں کے اندر 2 باتیں کہی گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کس طرح سچائی کو، ستیہ کو، ٹروتھ کو جان بوجھ کر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اور کیا اگزامپل دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہاں اوپر بات کس چیز کی چل رہی ہے؟ قبلے کی بات تھی کہ قبلہ پہلے مسجد اقصیٰ تھا، اب بدل کر کے خانہ کعبہ کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے. کن کو کتاب دی اللہ نے؟ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، جیوز اینڈ کرسچنز. یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں. کس کو؟ یعرفونہ میں جو اس کو پہچانتے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین نے 3 باتیں کہی ہیں. اس کو یعنی اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں. نمبر 2، اس کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں. اور نمبر 3، اس قبلے کو جس کی طرف نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے باپ کا، ابراہیم کا بنایا ہوا ہے وہ. تو گویا کہ یہ تینوں چیزیں ہیں، نبی کو بھی، قرآن کو بھی، قبلہ کو بھی وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک آدمی اگر اندھا بھی ہے اور اگر اس کا بچہ کہیں سے رویا تو پہچان لے گا کہ نہیں؟ رویا نہیں، آواز کیا تو بھی پہچان لے گا نا. اور اگر آنکھ کھلی ہوئی ہے تو ہزاروں بچوں میں اگر بچہ کھیل رہا ہے تو فوراً اس کی نظر وہیں جائے گی جہاں اس کا بچہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ اس طرح پہچانتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروپ حق کو چھپا جاتا ہے، ستیہ کو اور سچائی کو چھپا لیتا ہے.
وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جان رہا ہے کہ سچ کیا ہے۔ اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا، کیوں چھپا جاتا ہے حق بات کو، کیوں بتاتا نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے لیکن نہ بتاتے ہیں اور نہ خود اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ ضد ہوتی ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، ہم کیوں مانیں گے؟ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی بتانے والا ہم سے کوئی چھوٹا آدمی ہوتا ہے، کوئی مزدور ہے یا ہمارا بچہ۔ ایک صاحب کے بیٹے نے کہا کہ نماز پڑھیے، تو معلوم انہوں نے کیا بولا؟ کل کا چھوکرا مجھے سمجھانے آ رہا ہے۔ تو کیا ہے؟ ہم سے چھوٹا آدمی سمجھا رہا ہے تو ہمارا ایگو اس کو قبول نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اور ایک اور وجہ ہوتی ہے کیا؟ کہ اگر میں حق کو ایکسیپٹ کر لوں گا، سچ کو مان لوں گا، تو جو ہمارے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں لوگ، ہم کو گرو جی بولتے ہیں۔ اب بہت سارے نان مسلم پنڈت آپ دیکھیے اسلام کے بارے میں کیسا بتاتے ہیں۔ یہودی بہت سارے اسلام کے بارے میں ہم سے آپ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے جو فالوئنگ ہے، ان کے جو مریدین ہیں، وہ ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کے امپیرر کو خط لکھا تھا۔ وہ خط جب اس نے پڑھا اور بلا کر کے ابو سفیان سے بات کی، جو مکے کے ہی رہنے والے تھے، تو اس نے کہا کہ اگر تم جو بات بتا رہے ہو وہ سچ ہے تو اس نبی کی حکومت میرے پیر کے نیچے تک آئے گی۔ سوچئے، آدھی دنیا پر وہ حکومت کرتا تھا، اور کہا کہ اگر میں اس کے پاس جا سکتا تو میں جا کے اس کا پیر چوم لیتا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنے منسٹرز کو بلایا اور کہا کہ دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو یہ نبی ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں کہ واقعی یہ سچے نبی ہے۔ تو سارے کے سارے اٹھ کر کے دروازے کی طرف بھاگے، غصہ ہو کر کے کہ یہ بے دین ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ رکو رکو، میں تو تم کو چیک کر رہا تھا کہ تم اپنے دین میں پکے ہو کہ نہیں، میں بھی تمہارے دین میں ہوں۔ تو سب خوش ہو گئے۔ اب اس نے اپنے فالوئنگ کو، اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کے جہنم میں چلا گیا۔ اور یہی چیز حبشہ کے بادشاہ، ایبیسینیا کے بادشاہ نے جب پڑھا اور جان لیا سچ ہے، تو اس کے منسٹرز ناک رگڑتے رہ گئے۔ اس نے کہا تم کچھ بھی کرو، میں تو دین حق کو پہچان چکا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ انتقال کیا تو صحابہ سے کہا کہ تمہارا بھائی انتقال کر چکا ہے، آؤ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، دونوں بادشاہ ہیں، ایک نے بادشاہت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ایک، اور دوسرا بادشاہت کے لیے، راج کے لیے بیچ دیا۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ہم سے؟ الحق من ربک، حقیقت اور سچائی تو صرف وہی ہو سکتی ہے جو تیرے رب کے پاس سے آئے۔ باقی پوری دنیا بھی اگر اس کو جھٹلائے، اس کو غلط کہے، اس کو فالس کہے، آؤٹ ڈیٹڈ کہے، پرانے زمانے کی بات کہے، فلا تکونن من الممترین، کبھی بھی تمہارے دل میں ذرہ برابر شک اور ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے۔ اگر شک آ گیا تو ایمان چلا گیا۔ یعنی اگر سمجھیے کہ پورا ٹمکور بول رہا ہے کہ کیا، ایک مثال دیتا ہوں، مثال آج کے دور میں جو ہمارے یہاں کے حساب سے بہت فٹ ہے، ہم دو ہمارے دو۔ اب کیا ہے، مسلمانوں میں بھی یہ چل رہا ہے، زیادہ تمہارے 5 بچے ہیں کیا، تمہارے 6 بچے کیا؟ تو ایسا دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی بہت بڑا گناہ کا کام کر لیا کسی نے۔ تو اگر ایسا بول رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو انکار کرنا ہے نا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے زیادہ بچے ہوں گے
تو میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا۔ تو کس سے یہ انسپائرڈ کس سے ہیں؟ اہل کفر سے، اہل شرک سے انسپائرڈ ہو کر کے اپنے آپ کو ان کے انڈر میں دینے کی کوشش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بولا ہے کہ تم چاہے الٹے، اب مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ کوئی کہتا ہے نا کہ چاہے تم الٹے بھی لٹک جاؤ گے وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کو نہیں اپنا لیتے۔ تم مشرک بن جاؤ تو تبھی تم سے خوش ہوں گے، اس کے علاوہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں سے بھی حق اور سچائی ملے فوراً اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اوپر اٹھائے گا، عزت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔